تو ہمیں مسجدوں کی آباد کاری کے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ مسجد ضرار تو نہیں ہے یا مسجد نبوی کی بیٹیاں ہیں۔ تو منتظمین، توسیع کرنے والے، چندہ دینے والے، بنانے والے اپنی نیت درست کریں کہ یہ ہم مسجد بنا رہے ہیں، اسے آباد کریں گے ان مقاصد کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب مقدس قرآن حکیم نے مقرر کیے ہیں۔ اس سے ہٹ کر مسجد ضرار والے معاملات نہیں کریں گے، نہ اس کو فرقہ واریت کا مرکز بنائیں گے، نہ کچھ۔ یہ ہمارے دو بزرگوں نے اس مسجد کی سنگ بنیاد رکھا تھا آج سے 24 سال پہلے جی، حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبدالعزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل ہمارے استاذ محترم، ہم نے ان سے مشکات شریف پڑھی، مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور ہم بھی اس وقت موجود تھے۔ اس وقت ان بزرگوں کے پاک ہاتھوں سے اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ آج اس کی توسیع کی ضرورت پیش آئی، تو توسیع کے مقاصد اور اہداف بھی اور مسجد کے بنانے کے جو مقاصد و اہداف بھی ہمارے دوستوں کو یاد رہنے چاہیے، غفلت میں نہ پڑیں، صرف اس بات پر نہ اترائیں کہ ہم نے ایک عمارت کھڑی کر لی۔ عمارت کھڑی کرنا آسان ہے، لیکن ان مقاصد و اہداف کے مطابق اسے چلانا، اس کے چندے کی احتیاط کرنا، اس کے نظم و نسق کو درست طریقے پر رکھنا، اس پروگرام اور مشن کو برقرار رکھنا کہ جو انبیاء علیہم السلام، صحابہ، اولیاء اللہ، علماء ربانیین کا تھا۔ فرقہ واریت سے پاک مرکز بنایا ہے، یہ کسی فرقے کی مسجد نہیں ہے، یاد رکھو، یہ کسی گروہیت کے لیے نہیں ہے، یہ کسی سرمایہ پرستی اور طبقاتیت کے لیے نہیں ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے اور مظلوم انسانوں کے حقوق کی آواز اٹھانے کے لیے، سرمایہ داری کی لعنت کے خلاف یہ مرکز بنایا گیا ہے کہ ہم اپنے تئیں جتنی بھی کوشش ہو ہم تو آواز بلند کریں کہ یہ جو ناسور ہماری سوسائٹی پر پچھلے 70 سالوں سے مسلط ہے، قرضوں کی معیشت، قرضوں پر سود کی ادائیگی، انسانوں کو غریب اور کمزور رکھنے کا عمل، یہاں کے انسانوں کا وقار مٹانے کے لیے یہاں کا معاشی نظام، یہاں کا جو فرسودہ ڈھانچہ کھڑا کیا گیا ہے، اس کے خلاف حق کی آواز بلند کرنا۔ پچھلے 70 سالوں سے ہم پر IMF اور ورلڈ بینک کا تسلط ہے ہماری معیشت پر۔ یہ مسجد اس لیے ہے کہ وہ اس سرمایہ داری کی لعنت کے مقابلے میں ایک مزاحمتی فکر، ایک مزاحمتی شعور پیدا کرنے کا مرکز ہے۔ ہمارے جن بزرگوں نے اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا تھا، ان کا مشن وہی ہے جو صحابہ کا تھا، جو تابعین کا ہے، جو اولیاء اللہ کا ہے، جو سرمایہ پرستی کے خلاف ننگی تلوار بن کر 50 سال 60 سال یہاں کام کرتے رہے۔ 1950 میں حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری یہاں آئے تھے پاکستان، اور 2012 میں حضرت کا وصال ہوا۔ 60 سال تک جس شخصیت نے، جس بزرگ نے سرمایہ داری اور سود خوری کے اس ظالمانہ نظام کے خلاف مزاحمت کی، اس نے اس کی اینٹ رکھی ہے۔ جی آپ دیکھیے کہ آج اس نظریے کو برقرار رکھیں گے تو یہ مسجد آباد ہوگی، اور سرمایہ پرستی کی لعنت اور سرمایہ پرستی کا ماحول پیدا کرنے کے لیے یہ مسجد نہیں بنائی گئی۔ جی تو یہاں اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی IMF ہے، کوئی ورلڈ بینک ہے، کوئی حکومت ہے، کوئی مافیا ہے، کوئی سرمایہ دار ٹولہ ہے، اللہ کی بات کھری سنائی جائے گی، اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی۔ کسی سے کوئی ڈر ہے؟ بات یہ ہے کہ جو حق اللہ نے بیان کیا ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ تو مسجد کا افتتاح کوئی رسم نہیں ہے، مسجد بنائی ہے تو اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق بنائیں اور چلائیں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا، مخلوق خدا بھی خوش ہوگی، دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی۔ جن لوگوں نے اس مسجد کی تعمیر میں، توسیع میں
حصہ لیا ہے، رزق حلال کے ساتھ حصہ لیا ہے اور تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اس مرکز کو آباد رکھے اور اس کے ذریعے سے قیامت تک دین کے غلبے کی جد و جہد کو جاری رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے احکامات کو صحیح طور پر ماننے، عمل کرنے، جد و جہد اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کمزور ہیں، لیکن کمزوری کے باوجود ہم اس بات کا عزم اور ارادہ کرتے ہیں کہ جو اللہ کا حق اور سچا پیغام ہے وہ یہاں سے نشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔